پیش آئیں. ماں باپ کے ساتھ اس انداز سے ہم کیوں پیش آئیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، آئیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسلام میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت بڑی اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بیان کیا وہیں ماں باپ کا بھی حق بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طریقے سے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اور فرمایا وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اور اس کا مقام. نمبر 1 میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان کیا. نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جہاد کے بارے میں اجازت لینے کے. اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. قال ففیہما فجاہد، کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، اسی میں تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، انہیں چھوڑ کر کے نہ جاؤ. اور مسلم میں ایک روایت یوں بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے. آپ نے فرمایا هل من والدیک احد حی، تمہارے ماں باپ میں سے کیا کوئی زندہ ہے؟ قال نعم، کہا ہاں. بل کلاہما، دونوں زندہ ہیں. قال تبتغی الاجر من اللہ، کہا اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، لوٹ جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو دوسری فضیلت کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جہاد سے بھی افضل ہے. نمبر 3، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ان اعمال میں سے ہے جو آپ کو جنت کے قریب کر دیں گے. اور نماز کے بعد سب سے محبوب عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا. قلت ثم ای، میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، نماز کے بعد دوسرا افضل عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. قال قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نام جہاد. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کی، میں نے پوچھا، اور اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو اور زیادہ آپ بتاتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی۔ چوتھی فضیلت اور نمبر 4 جو اہمیت ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا سبب ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس کا مقام۔ 5ویں فضیلت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پہلا بتایا جنت سے قریب کرنے کا سبب ہے، ان اعمال میں سے ہے جو آپ کو جنت سے قریب کر دیں گے۔ لیکن یہاں فرمایا جنت میں داخلے کا سبب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہے جنت کا بچلا دروازہ۔ فإن شئت فأزع ذلك الباب، اگر چاہو تو اس دروازے کو برباد کر دو، ضائع کر دو، اب یہ حفظ ہو، یا چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا هل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ قال فألزمها، کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ فإن الجنة تحت رجليها، جنت تمہاری ماں کے پیروں تلے ہے، جنت تمہاری ماں کے پیروں تلے ہے، جاؤ ماں کی خدمت کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر چھٹی بات، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے، اس کے خلاف دعا کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، اس کی ناک رگڑ جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما، جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس کی ناک رگڑ جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔